قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ جس کا جو سوال ہے وہ آئے مجھ سے سوال کرے، میں اس کا جواب دوں گا۔ ایک شخص آتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے کہ علی، سب لوگ تم سے سوال کرتے ہیں، تم اس کا جواب دیتے ہو، آج تم مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں جو تم کہو گے میں اس کو جھوٹا ثابت کروں گا۔ کہ اچھا نہیں، تم بتاؤ سوال کیا ہے؟ تو وہ شخص حضرت علی سے پوچھتا ہے کہ یہ بتائیں آج میں کیا کھاؤں گا؟ اب یہ تو بڑی مایوب سی بات ہے نا کہ آپ کیا کھائیں گے، کیا اس بات کا بھی علم؟ مگر جناب علی ولایت کے مرتبے پر فائز تھے۔ مولا بتائیے علی، آج میں کیا کھاؤں گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آج تو دودھ اور چاول کھائے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں، آج میں دودھ اور چاول نہیں کھاؤں گا، اللہ کی قسم میں آج دودھ اور چاول نہیں کھاؤں گا، اور آج میں حضرت علی کو غلط ثابت کر کے رہوں گا۔ یہ کہا اور چلا گیا۔ گھر پہنچا، جا کے بیوی سے کہا مجھے کھانا دے دو۔ بیوی پوچھنے لگی کہاں ہو صبح سے تم، کہاں گئے ہوئے تھے؟ گھر میں اونٹنی نے بچہ دیا ہے، میں صبح سے اس کو سنبھالنے میں لگی ہوں، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، اونٹنی کا دودھ ہے اور تھوڑے سے چاول پڑے ہیں، یہ کھانے ہیں تو کھا لو۔ اس نے کہا نہیں، میں نے آج اللہ کی قسم کھائی ہے کہ میں نے دودھ اور چاول نہیں کھانے، جاؤ محلے والوں سے کچھ پتہ کر کے آؤ، شاید محلے میں کسی نے کچھ پکایا ہو۔ اس کی بیوی گئی، محلے والوں سے پتہ کیا، محلے والوں نے کہا نہیں جی، وہ جو تم اپنی اونٹنی کا دودھ ہمیں دے کے گئی ہو وہی پڑا ہے، وہ لینا ہے تو لے لو۔ نہ کھجور ہے کسی کے ہاں، نہ کوئی پھل ہے، نہ کوئی روٹی ہے، نہ شہد ہے۔ واپس آئی اور کہا صرف دودھ اور چاول ہی ہیں کھانے کو، یہ کھا لو۔ غصے میں گھر سے نکلا، دروازہ پٹخا اور چل پڑا۔ اب راستے میں جا رہا ہے تو ادھر سے ایک قافلہ آتا دکھائی دے رہا ہے۔ ان کو روکا، رکو، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو کچھ دے دو، اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ وہ حبشہ کے لوگ تھے، انہوں نے کہا ہم تو بڑے مہمان نواز ہیں، تم ہمیں پیسے نہ سناؤ، ہم تمہیں کھانے کو دیتے ہیں۔ قافلے کے سردار نے قافلے والوں سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ تو قافلے والوں نے بولا کہ سردار ابھی تو ہم پچھلے پڑاؤ پر کھانا وانا کھا کر پھر چلے ہیں، اب اگلے پڑاؤ پر جب جائیں گے تو پھر کھانا بنائیں گے اور پھر کھائیں گے۔ ابھی ہم نے بچوں کے لیے دودھ اور چاول بچا کے رکھے تھے، اپنے بچوں کے لیے دودھ اور چاول وہ ہیں، وہ پیش کر سکتے ہیں۔ کہ ہاں بس وہی مہمان کو پیش کرتے ہیں۔ دسترخوان سجایا گیا، دسترخوان لگ گیا، اس پہ دودھ چاول رکھے گئے۔ اب اس شخص کو دسترخوان پہ بلایا گیا، آؤ بھائی دسترخوان پہ بیٹھو۔ وہ بیٹھا، اس نے دیکھا جی کھانے کو کیا ہے؟ دودھ اور چاول۔ کہ دودھ اور چاول؟ نہیں، میں نہیں کھاؤں گا دودھ اور چاول، مجھے کوئی روٹی ہے تو وہ دے دو، کوئی پھل ہے تو وہ دے دو، کھجوریں دے دو، شہد دے دو۔ کہ نہیں، اور کچھ نہیں ہے کھانے کو، صرف یہ دودھ اور چاول ہے۔ وہ کہتا نہیں جی نہیں، میں نہیں کھا رہا، دودھ اور چاول میں نے نہیں کھانے۔ وہ اٹھنے لگا تو سردار نے کہا اس کا مطلب یہ تم ہماری بے عزتی کر رہے ہو، ہم نے تمہارے لیے دسترخوان سجایا، اتنی محنت کی، اور تم ہمیں انکار کر رہے ہو کہ اب میں نہیں کھاتا، یہ تمہیں اب کھانا پڑے گا۔ نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ کہ اچھا۔ سردار نے قافلے کے چند 4-5 مسٹنڈوں کو حکم دیا آؤ اس کو پکڑو۔ انہوں نے اس کو پکڑا، اس کو پیٹا، اچھا اس کو مار کے اس کو دودھ بھی پلایا، اس کو چاول بھی کھلا کہ کھا، چاول بھی کھا اور دودھ بھی پی، اچھے سے مارا اس کو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے چند دوستوں کے ساتھ ایک دروازے پر بیٹھے تھے۔ اب وہ شخص مار کھانے کے بعد، دودھ پینے کے بعد پہنچا اور جا کے فرمایا علی
میں نے دودھ اور چاول نہیں کھائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے چاول بھی کھائے ہیں, تو نے دودھ بھی پیا ہے, اور تو نے مار بھی کھائی ہے. اگر تو صرف یہ مان لیتا کہ ہاں میں آج دودھ اور چاول کھاؤں گا تو تجھے مار نہ کھانی پڑتی. اب تو نے مار بھی کھائی اور تجھے چاول اور دودھ بھی پینا پڑا. تو یہ بات مان لیجئے, من کنت مولا فہذا علی مولا, کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں, وگرنہ